للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور آج ماہ رمضان کا چوتھا روزہ ہے، اور الحمدللہ ہم فیضان رمضان کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 4 دن کا سبق حاصل کر چکے ہیں، اور ہم 4 دن جو ہے وہ یہ مسائل سیکھ چکے ہیں، 4 دن کا کورس کر چکے ہیں۔ آج ہمارے کورس کا 5واں دن ہے، اور آج ہم یہاں سے جو ہے اپنے مسائل کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے محترم اسلامی بھائی اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ اس کورس کو کرتے کرتے ہوئے 4 دن میں جو ہم نے مسائل سیکھے ہیں، اور 4 دن میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے، وہ خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ 4 دن میں جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے مسائل بیان کیے، اس میں روزے کی تعریف، روزے رکھنے کے جو ثواب، اور روزہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 4 دن میں ہم نے روزے سے متعلقہ کافی مسائل سیکھے، روزے کی تعریف، روزے رکھنے کے ثواب، فضائل برکات، روزہ نہ رکھنے کے جو عذابات ہیں، اس کے بعد نیت کسے کہتے ہیں، روزے کس پر فرض ہیں، اور روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ کن اعذار اور کن چیزوں کی بنا پر ایک شخص کو، ایک انسان کو روزہ چھوڑنے کی، ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے وہ چیزیں بھی ذکر کی جس سے قضا فقط لازم آتی ہے، اور اب ہم جو پہنچے تھے کہ ان اعذار کا، ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جن کی بنا پر ایک شخص جو ہے وہ روزہ اس کو ترک کرنے کی، چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں بعد میں اس کو روزہ ترک کرنے سے مراد یہ، اور روزہ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ بعد میں اس پر اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ فی الوقت، فی الحال اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ ہم اپنے مسائل کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سے مدنی التجا ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، جو ہمیں اس سلسلے کو، ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اس پیج کو شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور لائک بھی کیجئے۔ آپ کا پیج کو شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، اور نیکی کی دعوت ثواب ہے، اور آپ کے شیئر کرنے سے جتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک دین کی یہ دعوت پہنچے گی، یہ کورس کی معلومات پہنچے گی، یہ مسائل پہنچیں گے، اور اس سے وہ اپنی غلط فہمی کو اور غلطیوں کو دور کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے نامہ اعمال میں بھی
نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر اس شیئر کرنے سے آپ کے عمل سے جتنے لوگوں کو ثواب، جتنے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچتا رہے گا، جتنے لوگ اس سے نیکیاں اور ثواب کماتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے نیکیوں کے میٹر بھی چلتا رہے گا۔ ہم جو مسائل ذکر کر رہے تھے کہ روزہ نہ رکھنے کے اعذار، وہ ہم نے ذکر کیے، اور اس سے متعلقہ جو تفاصیل تھی اور جو ضروری مسائل تھے ہم وہ عرض کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سفر، شرعی سفر اگر کوئی شخص اختیار کرے، مسافر بن جائے، تو اس کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، وہ بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس کو بھی ترک کرنے کی اجازت ہے۔ دودھ پلانے والی ہے، اسی طرح کسی کو مرض ہے، اسی طرح کسی کو اور کوئی مسائل ہیں صحت کے، اسی طرح جہاد وغیرہ کی صورت ہے، تو ان حالات میں روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ، بھوک اور پیاس اگر ایسی ہو کہ ہلاکت کا خوف صحیح ہو یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ غریب ہے، اس پر بہت زیادہ مفلسی طاری ہوئی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کئی دنوں سے وہ بھوکا ہے، اگر اب وہ اس حالت میں روزہ رکھتا ہے تو یا تو اس کو خوف ہے، خوف صحیح، فقط وہم نہیں، ظن غالب ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا مزید وہ بھوکا رہا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے، ہلاک ہو جائے گا، یا اس کی عقل جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، عقل زائل ہو جائے گا، ترک کرنے کی اجازت ہے۔ ایک ہم نے عذر ذکر کیا تھا کہ مرض کی حالت میں بھی روزے کو مؤخر کرنا، ترک کرنا، نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ مرض سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر میں روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا یا مجھے روزہ ترک کرنے کی، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو یاد رکھیے 3 چیزیں ہیں، اگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک ذریعے سے بھی اس کا عذر ثابت ہو گیا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، کوئی ماہر طبیب، ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو مرض لاحق ہو جائے گا، یا آپ کو یہ مرض جو لاحق ہے یہ بڑھ جائے گا، یا یہ مرض جو ہے دیر سے درست ہوگا۔ تو اگر مرض کے لاحق ہونے، یعنی مرض نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ مرض آپ کو لاحق ہونے کا قوی امکان ہے، یا مرض آپ کو جو ہے یہ بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا، تو یاد رکھیں اگر کوئی ماہر طبیب، ڈاکٹر اور غیر فاسق یہ کہے تو اس کی بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ غیر فاسق ڈاکٹر کا ملنا بہت مشکل ہے، اسی طرح مسلمان ڈاکٹر کا بھی سم ٹائم ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اب علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی فاسق ڈاکٹر بھی اور کافر ڈاکٹر بھی آپ کسی کو کہے کہ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کو مرض لاحق ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے یا دیر سے اچھا ہوگا، اور جو مریض ہے اسے ظن غالب ہے، اسے اس پہ اعتماد ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہوگا، اور وہ 1-2 اور ڈاکٹروں سے بھی کنفرم کر لیتا ہے، رائے لے لیتا ہے، تاکہ اس کو اگر اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں آ رہا تو 2-4 ڈاکٹروں سے معلوم کر کے اس کا ظن غالب ہو جائے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے، روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ تو اگر ایک ڈاکٹر اس کو اعتماد ہے اور فاسق ہے اگرچہ ڈاکٹر یا کافر ہے لیکن اس کو اعتماد ہے، اس کو اس کا ظن غالب ہو رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، یہ مسلمانوں سے بغض کی بنا پر ایسا نہیں کہہ رہا اور یہ غیر متعصب ڈاکٹر ہے، تو اس صورت میں اگر بہتر یہ ہے کہ 1-2 ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اگر وہ اس ڈاکٹر کے موافق رائے دیتے ہیں اور اب یہ مریض روزہ نہیں رکھتا تو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہوگی جب مرض کی بنا پر روزے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اصل مسئلہ تو یہ ہے
کہ مریض کو اگر ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی بنا پر مرض بڑھ جائے گا یا روزہ رکھنے کی بنا پر مرض دیر سے تاخیر سے اچھا ہوگا، تو اس صورت میں اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ظن غالب ہوگا کیسے؟ تو اس کے بارے میں 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے یہ ظن غالب حاصل ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے سے، جس کے بارے میں ڈیٹیل جو تھی ہم آپ کو عرض کر چکے۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب، دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے ترک کرنے کی، روزے کو چھوڑنے کی اجازت ملے گی، وہ ہے اپنا ایکسپیرینس، تجربہ، ذاتی تجربہ۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے روزہ رکھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یا اسے مرض لاحق ہو گیا تھا، تو اب اس کا جو ابھی ایکسپیرینس ہے، موجودہ مشاہدہ ہے، کسی نے ایک دن روزہ رکھا اور پتہ چلا کہ اس کا جو مرض تھا وہ مزید بڑھ گیا، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا یا توڑنے کی نوبت آ گئی، اگر آج بھی رکھا تو یہ صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ تو دوسری وجہ ہے وہ ہے ذاتی مشاہدہ، ذاتی تجربہ، موجودہ مشاہدہ، تو اس بنا پہ بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تیسری جو شے ہے کہ جس کی بنا پہ روزہ نہ رکھنے کی، روزہ مؤخر کرنے کی اور بعد میں رکھنے کی اجازت ملتی ہے، وہ ہے کہ ظاہری کوئی علامت یا نشانی پائی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے کہ جس کی بنا پہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو روزے میں مسائل ہو سکتے ہیں اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی ظاہری نشانی پائی جا رہی ہے، ظاہری سبب پایا جا رہا ہے، تو اس بنا پہ بھی روزے کو ترک کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں: موجودہ تجربہ، سابقہ تجربہ، اور سابقہ جو ہے اس کا مشاہدہ ہے، سابقہ ایکسپیرینس ہے، اور کسی طبیب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، تو اس بنا پہ بھی اسے روزہ ترک کرنے کی، روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ اگلا مسئلہ، حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نماز رکھنا یہ درست نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا درست نہیں ہے، حرام ہے۔ ایسی حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی نہ روزہ صحیح ہوگا، نیز تلاوت قرآن پاک یا قرآن پاک کی آیت مقدسہ یا ان کا ترجمہ چھونا یہ سب حرام ہیں۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں بھی یہ بھی عذر ہے، اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بعد کے ایام میں جب حیض و نفاس سے فارغ ہو جائے گی عورت تو بعد کے ایام میں روزہ رکھے گی۔ اگلا مسئلہ حیض و نفاس سے ہی متعلقہ، اور یہ تقریباً 2 اس کی صورتیں بنیں گی، 2 شکیں بنیں گی۔ ایک یہ ہے کہ جو حیض و نفاس والی عورت ہے اس کو سب کے سامنے کھانا پینا کیسا؟ دیکھیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا، یعنی رمضان کے مہینے میں جن اشخاص نے روزہ نہیں رکھا یا رکھا تھا ٹوٹ گیا، تو آیا باقی دن جو ہے رمضان کا روزے کا وہ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیض و نفاس والی عورت تھی اور روزے کی حالت میں وہ پاک ہو گئی، مثال کے طور پہ 8-9 بجے جو ہے اس کا کیا ہوا، حیض و نفاس ختم ہو گیا، یا مسافر تھا مقیم ہو گیا، یا کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا یا اس نے توڑ دیا، اب ٹوٹا غلطی سے ٹوٹا یا کسی نے مجبور کر کے تروایا، یا بالغ ہو گیا روزے کی حالت میں، یا کافر مسلمان ہو گیا، تو یہ جو تمام افراد میں نے ذکر کیے ان پر باقی دن روزے کی حالت میں، یعنی روزے دار جیسا رہنا ان پہ واجب ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ یہ جو اشخاص میں نے ذکر کیا، جن اشخاص کا کہ حیض و نفاس والی کا حیض و نفاس ختم ہو گیا، مسافر تھا مقیم ہو گیا، کسی نے روزہ توڑ دیا ٹوٹ گیا، تو ان پر باقی دن غروب آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہنا ان پہ واجب ہے، ان کے لیے امساک واجب ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ یہ کچھ نہ کھائیں پئیں۔
یہ تھا ایک مسئلہ۔ تو اب اس میں حیض و نفاس والی عورت اگر پاک ہو گئی تو اس پہ لازم ہے کہ باقی دن روزہ دار کی طرح رہے، اور دوسری حیض و نفاس وہ والی ہے کہ ابھی بھی وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے، ابھی اس کا حیض و نفاس کی حالت ختم نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے، اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو کچھ بھی نہ کھائے، چاہے تو کھائے، چاہے تو سب کے سامنے کھائے، چاہے تو چھپ کر کھائے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چھپ کر کھائے۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، مسافر ہے، ان کے لیے بھی بقیہ دن روزے دار کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو حیض و نفاس والی عورت اگر ہنوز حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو اس پہ لازم نہیں روزہ دار کی طرح رہنا، لیکن اگر حیض و نفاس تو اب اس صورت میں بقیہ دن روزہ دار کی طرح اس پہ رہنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ شیخ فانی۔ شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ جو عمر کے اس حصے تک پہنچ گیا ہو کہ اب یعنی اتنا ضعیف نحیف ہو گیا کہ روزے کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی وہ قدرت نہیں پاتا اتنا، اور جب کوئی ایسی سٹیج پر پہنچ جائے تو اب جیسے جیسے دن گزریں گے وہ مزید کمزوری کی طرف ہی جائے گا، اس نے موت کی طرف ہی جانا ہے۔ اب کبھی ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے کہ جو جیسے جیسے بڑھاپے میں جائے گا تو وہ ٹھیک ہوتا جائے گا، بلکہ جو جیسے جیسے بڑھاپے میں جائے گا کمزوری بڑھتی جائے گی۔ اگر وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گیا ہے کہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، روزہ رکھنے سے وہ عاجز آ گیا ہے، تو ایسے شخص کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب چونکہ یہ شخص جو ہے یہ اس کے بارے میں کبھی امید اور کبھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مزید کمزور ہی ہوگا، اس کو طاقت نہیں ملے گی، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ فدیہ بھی دے سکتا ہے اپنے روزوں کا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ وہی جو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، 2 کلو سے تقریباً 80 گرام کم آٹے کی جو قیمت چل رہی ہے وہ اس نے اپنے ایک روزے کے فدیے کے طور پہ دینا ہے۔ لیکن بالفرض اگر وہ ٹھیک ہو گیا، اس میں طاقت آ گئی فار ایگزامپل، تو یاد رکھیں وہ جو اس نے دیا ہے وہ نفل ہو جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ مسئلہ عرض کرتا جاؤں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی بنا پر، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، جو بیمار ہیں یا کسی بھی وجہ سے۔ یاد رکھیں نہیں، روزے کے بارے میں جیسا کہ آگے آئے گا کہ جس نے روزہ ترک کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیہ نہیں وہ دے سکتا۔ فدیہ دینے کی آخری سٹیج ہوتی ہے کہ جب پوری زندگی میں، یعنی وہ یوں کرے گا کہ روزے کا انتظار کرے گا کہ جب اسے پوری زندگی میں موقع ملا وہ روزے ہی رکھے گا۔ اگر اب وہ عمر کے اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ پتہ ہے کہ اب نہیں وہ تندرست ہو سکتا، بیماری کے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے، یا عمر کے سٹیج پہ پہنچ چکا کہ اب اس نے دوبارہ اس کو طاقت نہیں ملے گی، تو اس صورت میں وہ فدیہ دے سکتا ہے، ورنہ اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جس کے روزے قضا ہیں یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے حکم ہے بعد کے دنوں میں رکھے، تو اس کو روزے ہی رکھنے ہیں۔ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھے، سردیوں میں دن چھوٹے۔ اسی طرح اگر وہ اس سال نہیں رکھ سکتا اگلے سال رکھے، اس سے اگلے سال رکھے، غرض کہ جب بھی عمر میں اس کو موقع ملے وہ کوشش کرے گا، انتظار کرے گا کہ وہ روزہ رکھے، اور روزے ہی اس کو رکھنا ہوں گے۔ ہاں اگر اب وہ اتنا برا ہو گیا کہ اب نہیں طاقت آئے گی، یا وہ مرض کے اس حصے پہ پہنچ چکا کہ اب درست نہیں ہوگا، تو اب اسے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ جو شخص جس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور جو وہ کنڈیشن ہم نے ذکر کر دی کہ فدیہ دینے کی کس کو اجازت ہے، شیخ فانی وغیرہ، تو اب وہ رمضان کے شروع میں فدیہ دینا چاہے یا آخر میں دینا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اگلا مسئلہ، فدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ دیں، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے بھی فدیے دیے جا سکتے ہیں۔
تو یہ ضروری نہیں ہے جتنے فدیے ہیں وہ اتنے ہی مساکین کو دیں، اگر ایک ہی مسکین کو کئی دن کے فدیہ دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے میرے محترم اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، کہ کفارے کی کیا شرائط ہیں، یعنی اگر روزہ ان شرائط کے ساتھ توڑا گیا، روزہ توڑنے میں وہ شرائط پائی گئی تو کفارہ آئے گا۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ اگر جو کفارے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، فدیہ نہیں، کہ جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں، کفارے کے روزے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو کفارہ اس وقت لازم آئے گا جب شرائط روزہ توڑنے کی وہ پائی جائیں گی، یعنی اگر کسی شخص نے ان شرائط کے ساتھ روزہ توڑا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا، یعنی کفارے کے 60 روزے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس پہ کفارہ نہیں، ہاں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نفل روزہ اگر کسی نے قصدن شروع کر کے توڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہے۔ قصدن شروع کر کے، قصدن شروع کرنے سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے کوئی عام طور پہ روزہ رکھتا ہے کہ میں آج نفل کا روزہ رکھوں گا، اب اس نے روزہ رکھا، اب جب نفلی عبادت نماز ہو یا روزہ ہو اپنے اوپر جب اس کو سٹارٹ کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے قصدن نفلی روزہ شروع کیا، اس کے بعد توڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہوگی۔ اب قصدن سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے روزہ رکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھنا اور نیت کر لیتا ہے، اور قصدن نہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر جیسے کہ پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ بغیر قصد کے روزہ رکھنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے شخص کے اوپر کوئی قضا روزہ تھا، یعنی اس نے سمجھا مجھ پہ کوئی قضا روزہ ہے، اس نے روزہ سٹارٹ کر لیا قضا کی نیت سے، بعد میں اسے پتہ چلا کہ مجھ پر تو قضا تھی ہی نہیں، مجھے تو غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اب یہ اس کا روزہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہ نفل روزہ اس نے جان بوجھ کر سٹارٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو سٹارٹ قضا کا کیا تھا، بعد میں جو پتہ چلا کہ قضا اس پہ ہے نہیں تو یہ خود بخود نفل میں کنورٹ ہوا، اس نے نفل روزہ نہیں رکھا، تو یہ وہ روزہ ہے جو بغیر قصد کے شروع کیا۔ اس روزے میں یہ ہوتا ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو فوراً توڑ دے، اسے جیسے ہی پتہ چلا تو اجازت ہے، لیکن اگر فوراً نہ توڑا تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، گویا کہ اب اس سے قصد پایا گیا روزہ رکھنے کا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نفل روزہ قصدن نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، کسی نے روزہ قصدن نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا دوران روزہ عورت کو حیض آ گیا، نفاس آ گیا، یعنی بچہ پیدا ہوا، نفاس کا سلسلہ شروع ہوا، تو یاد رکھیں جب بھی قضا واجب ہے تو روزہ توڑ دیا جائے تو بھی قضا ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ، اور روزہ ٹوٹ جائے چاہے غلطی سے ٹوٹے چاہے جو خطاً ٹوٹے، بہرحال ہر صورت میں قضا کرنی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جو 4 دن ہیں، 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں، ان ایام کے علاوہ یعنی سال میں 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن، اس کے علاوہ پورے سال میں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نفل روزہ اگر بلا عذر نفل روزہ کسی نے بلا عذر توڑ دیا تو بھی جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قضا ہے، لیکن وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ نفل روزہ جیسا کہ عرض کیا گیا بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہیں کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا۔ سم ٹائم دعوت وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، کسی نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اب اس کی دعوت وغیرہ کا اہتمام ہے، جب بعد میں پتہ چلا یہ دعوت پہ پہنچے کہ اب ان کا تو روزہ ہے، تو اب مہمان نے اہتمام کیا ہے، مہمان کو ناگوار گزرے گا کہ اگر یہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو اس صورت میں اگر تو نفل روزہ ہے اس کو توڑنے کی اجازت ہے کہ مہمان کو ناگوار گزرے گا، لیکن شرط یہ ہے
دو شرطیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ مہمان کو کھانا نہ کھانے پہ ناگواری ہو. اگر فقط آنے سے وہ خوش ہے، کھاتے نہیں ہے، بتا دیا کہ میرا روزہ ہے، اس کو ناگواری نہیں گزرے گی، تو پھر بھی روزہ نفل نہیں توڑ سکتے. دوسرا یہ ہے کہ ذاہبہ کبریٰ سے پہلے یہ معاملہ ہو. اگر ذاہبہ کبریٰ کے بعد کا معاملہ ہے تو اب روزہ نہیں توڑا جا سکتا. نفل روزہ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں عصر سے پہلے توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں. تو دیکھیں ہماری شریعت محترمہ، ہماری شریعت اسلامیہ لوگوں کا بڑا خیال کیا ہے، اس نے رعایت کی ہے، جہاں تک ممکن ہو رعایت فراہم کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح نفلی روزے میں بھی جیسا کہ مہمان والا مسئلہ ہے کہ اگر مہمان کو ناگواری ہوگی کہ اگر یہ نہیں کھاتا تو، اور ذاہبہ کبریٰ سے پہلے معاملہ ہے، تو روزے کو توڑنے کی اجازت دی ہے. اسی طرح اگر والدین کی ناراضگی کا سبب ہے نفل روزہ، تو نفل روزے زوال کے بعد بھی جو ہے ماں باپ کی ناراضگی کا اگر یہ سبب بن رہا ہے تو زوال کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں. ہاں اب اگر عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اب عصر کے بعد جو ہے یہ نہیں توڑا جا سکتا، کیونکہ مختصر سا وقت رہ گیا. اب عصر اور مغرب کے درمیان مختصر سا وقت ہے. عصر سے پہلے تک تو توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں. اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں. عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہ رکھے، اور اگر رکھ لیے تو شوہر ان کو توڑوا بھی سکتا ہے، مگر اگر عورت یہ توڑے گی روزے تو قضا واجب ہوگی. تو عورت جو ہے نفل کے روزے، منت کے، قسم کے روزے یہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اب اگر توڑ دے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی طلاق بائن. طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی دو قسم میں کی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن. طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے، یعنی اس کی عموماً تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو صریح لفظوں کے ساتھ طلاق دی جائے وہ طلاق رجعی ہے، اور جو کنایہ کے ساتھ دی جائے، کنایہ الفاظ کے ساتھ، عام طور پہ وہ کیا آتی ہے؟ جو عام طور پہ جو صریح لفظوں کے ساتھ دی جائے وہ رجعی، اور کنایہ کے ساتھ دی جائے وہ بائن ہوتی ہے. رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے طلاق رجعی میں کہ عورت نکاح میں بددستور رہتی ہے جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر شوہر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع کیا؟ قول سے بھی، فعل سے بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے رجوع کیا، یا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم کر لے تو یہ رجوع ہو جائے گا. تو اگر عدت کے اندر اور عدت کیا ہے؟ 3 حیض. عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اور طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی طلاق دی عورت فوراً جو ہے شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اب بغیر نکاح کے اس شوہر سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آ سکتی. اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اب نکاح دوبارہ نئے سرے سے، جو باقاعدہ نکاح کی شرائط ہیں، نکاح کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا. اور یہ بھی 2 طلاقوں تک کا ہوتا ہے. اگر 3 طلاق مغلظہ ہو گئی پھر تو حلالہ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اگر طلاق، یہاں پہ مسئلہ ذکر کر رہے تھے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو قضا بھی وہ نہیں کرے گی، یعنی اجازت لینا درکار ہے. تو یا تو شوہر کی اجازت ہوگی یا اس کے درمیان جدائی ہو جائے. وہ کیسے؟ کہ جیسے طلاق بائن دے یا شوہر مر جائے تو اب شوہر کا اس پہ اختیار نہیں رہا. ہاں اگر روزے رکھنے میں شوہر کو حرج نہیں ہے، مثلاً وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ منع کرے جب بھی رکھ سکتی ہے. البتہ ان دنوں میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، چونکہ شریعت نے شوہر کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں، اور کیونکہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں بیوی پر، بہت سے معاملات ہوتے ہیں،
تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ اگر تو اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حرج ہوگی، معاملات ہوگی اور اس کو پریشانی ہوگی، اس قسم کے معاملات ہوں گے، تو اب جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نفلی روزے کی قضا یا جو روزے اس نے قضا کرنے ہیں، جو جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، تو وہ قضا نہیں ان کی کر سکتی۔ اور اگر شوہر ایسی حالت میں ہو، مریض ہے، مسافر ہے یا احرام کی حالت میں ہے، چونکہ وہ ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتا ان حالت میں، تو اس صورت میں وہ قضا کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال نفل روزہ رکھنے کے لیے اگرچہ شوہر ان حالت میں ہوں، اس کو شوہر کی اجازت درکار ہوگی۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں چونکہ یہ فرض ہیں، تو اس لیے رمضان المبارک کے ادا روزے اور قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ فرض روزے ہیں، تو اگر رمضان کے روزے اس نے رکھنے ہیں یا اس کے روزے قضا ہو گئے تھے رمضان کے، وہ اس نے روزے رکھنے ہیں، تو اس صورت میں شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ اگر شوہر منع بھی کرے گا تو بہرحال پھر بھی اسے روزے رکھنے ہوں گے، شوہر کی ممانعت سے وہ رکے گی نہیں، ان روزوں کو رکھے گی۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی کے ہاں ملازم ہے یا اس کے ہاں مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مزدوری کر رہا ہے، کسی کے ہاں کام کرتا ہے، ملازم ہے، تو اب وہ اپنے مالک اور اپنے جو اس کا جس نے اجارے پر رکھا ہے مؤجر، اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی عبادات نہیں کر سکتا۔ چونکہ نفلی عبادات کرے گا تو کام میں خلل آئے گا، کام میں حرج آئے گا، کام میں کوتاہی آئے گی، تو اس صورت میں شریعت نے اس کے لیے یہ روا نہیں رکھا کہ وہ بغیر اپنی مالک کی اجازت کے نفلی عبادات کرے، نوافل پڑھے یا نفلی روزہ رکھے۔ چونکہ نفلی روزہ رکھے گا تو کمزوری طاری ہوگی اور نکاہت طاری ہوگی، روزے کی وجہ سے کام میں حرج آئے گا، کام کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حالت ملازمت میں، جب اس کے اجارے کا وقت ہے، ملازمت کا ٹائم ہے، اپنے سیٹھ، اپنے مالک، اپنے مؤجر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھے۔ ہاں اگر مالک اجازت دے، سیٹھ اجازت دیتا ہے، پتہ ہے سیٹھ کی طرف سے اجازت یا تو صراحتاً ہے، پوچھ لیا ہے، یا دلالتاً اجازت ہے کہ یہ روزے رکھتا ہے، پہلے اس نے اجازت لی ہوئی ہے اور اجازت لی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں دن کے روزے رکھتا ہے، یا مالک کو پتہ ہے یہ روزہ رکھ رہا ہے اور مالک نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو دلالتاً یا صراحتاً اجازت ہو روزہ رکھنے کی، نفلی عبادات کی، مالک کی رضامندی ہو، تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل روزہ رکھنے کے لیے بیٹی کو باپ، ماں کو بیٹے، بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل یعنی نفلی روزہ نفل یعنی نفلی روزہ رکھنے سے منع کریں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے، تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ تو ماں باپ اگر اس کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا روزہ نہ رکھ، طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گی مرض کی وجہ سے، ان کو پتہ ہے چونکہ والدین بڑے ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بچہ اگر روزہ رکھے گا، منع کر رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے اگر روزہ رکھے گا تو اس کو مرض جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے یا مرض بڑھ سکتا ہے، اور منع کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کو والدین کی اطاعت، فرما برداری کرنی ہوگی۔ میرے محترم اسلامی بھائی اور سوشل میڈیا کے ناظرین، یہاں تک ہم نے وہ مسائل ذکر کیے کہ جن مسائل اور جن اعذار کی بنا پہ، جن امور کی بنا پہ ایک شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ضمناً دوسرے مسائل بھی ہم نے ذکر کیے، وہ مسائل ہم نے بھی ذکر کیے جن کا ان مسائل کے ساتھ تعلق تھا۔ اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو قضا سے، روزے کی قضا سے متعلقہ مسائل اور امور ہیں۔ قضا کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی روزہ چھوٹ گیا
یا چھوڑ دیا گیا اب اس کی قضا کرنی ہے تو ہر ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا کرے گا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ 3 روزے جو ہیں ادائے رمضان، نظر معین اور نفل، ان روزوں کے علاوہ باقی جتنے بھی اقسام کے روزے ہیں ان میں رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اب وہ کوئی بھی روزہ رکھے گا یا قضا روزہ رکھنا جیسا کہ چاہ رہا ہے، رمضان کا قضا روزہ ہے یا کوئی اور روزہ قضا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ رات میں نیت کرے گا اور ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اسی طرح رمضان کے اگر روزے کسی کے چھوٹ گئے ہیں یا توڑ دیے گئے تھے اور قضا لازم آئی ہے تو اس صورت میں وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک قضا روزہ رکھے گا۔ اگر کسی شخص کا یہ گمان تھا، یعنی اب وہ امور ذکر کیے جائیں گے کہ جن کی بنا پر فقط قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کسی شخص کا گمان یہ تھا کہ صبح نہیں ہوئی، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سحری کی جا رہی ہوتی ہے اور وقت کی طرف توجہ نہیں رہتی، وقت کی گھڑی خراب ہونے کی وجہ سے یا نیند اور اونگ طاری ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وقت کی توجہ نہ رہی، کوئی شخص کھا پی رہا تھا اور سمجھا اس نے یہ کہ ابھی رات کا وقت ہی ہے، ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، ابھی روزے کا وقت، کھانے پینے کا وقت ہے، اور وہ کھاتا پیتا رہا یا جماع میں مشغول رہا، بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو چکی تھی تو اب اس کا یہ روزہ نہ ہوا، اس صورت میں اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، بعد میں اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا، اکراہ شرعی پایا گیا، جسے اکراہ ملجی بھی کہتے ہیں، کسی شخص نے اس کو گن پوائنٹ پر یا کسی ایسے آلے کے ذریعے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے روزہ نہ توڑا تو مار دوں گا یا عضو ضائع کر دوں گا، یا شدید مار کی دھمکی دی ہے، اور روزے دار کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، اگر میں نے اس کا قول، اس کی بات نہ مان کر روزہ نہ توڑا تو یہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اس صورت میں اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن ہاں اب یہ گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں بہرحال اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ کوئی شخص، کسی شخص نے، اس کو اپنا روزے دار ہونا یاد نہ تھا، بھول کر کھایا، پیا یا جماع کیا یا نظر کی شرمگاہ کی طرف، کسی عورت وغیرہ کی شرمگاہ کی طرف نظر کی جس کی وجہ سے انزال ہو گیا، یا اس کو احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں اس نے، اب چونکہ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھول کر کسی شخص نے کھایا پیا جماع کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح نظر کرنے سے فقط اگر اس کو انزال بھی ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح قے آئی، اور قے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قے کی صورت میں روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ قے کی صورت میں قے منہ بھر ہو، قے آنے والا عمل جان بوجھ کر کیا ہو، استقاء ہو، نمبر 3 روزہ دار ہونا یاد بھی ہو، تو جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو روزہ، قے آنے سے روزہ ٹوٹے گا، اگر ایک بھی شرط ان میں سے مفقود ہوئی، نہ پائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر اسے قے آئی لیکن ان تینوں میں سے ایک کوئی نہ کوئی شرط مفقود تھی، یعنی قے ان شرائط کے ساتھ نہیں آئی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو یہ چیزیں پائی گئی تو اس کا روزہ نہ ٹوٹا، مگر اس نے گمان کیا روزے دار نے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے کھا لیا، پی لیا یا روزے کے منافی کوئی کام کر لیا، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ اب ٹوٹا ہے، پہلے نہیں ٹوٹا تھا، لیکن چونکہ غلط اس نے گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا اور اس صورت میں اس نے بعد میں کھایا پیا، تو اس صورت میں اس پہ صرف قضا لازم ہوگی، روزہ اس کا ٹوٹا ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم اس پر نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بھول کے کھانا پینا، جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غسل فرض ہونے سے
روزہ نہیں ٹوٹتا، فرض کرنے سے ٹوٹتا ہے۔ تو اگر کسی کو احتلام ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا اس کا۔ اسی طرح نظر کرنے سے بغیر چھوئے، نظر کرنے سے، سوچ و بچار سے اس کو انزال ہوا، اور اسی طرح قے آئی لیکن قے کی جو 3 شرطیں ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ چونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے کھا پی لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا چڑھائی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ میڈیسن وغیرہ یوز کرنا، آنکھ میں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالنا، ناک میں کوئی چیز یوز کرنا، دھواں لینا، اسی طرح کوئی میڈیسن یوز کرنا، کوئی قطرے ڈالنا یا دوا ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آئے گی۔ پتھر، کنکر، مٹی، ایسی مٹی جو عادتاً کھائے، روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ ایسی چیزیں کھائے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یعنی طبیعت ان کو ناگوار سمجھتی ہے، طبیعت ان سے کراہت کرتی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی چیز کے ساتھ روزہ توڑا، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کفارے کی کئی شرائط ہیں، جس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزہ ایسی چیز سے توڑا جائے کہ جو قابل لذت ہوتی ہے، مرغوب شے ہوتی ہے، طبیعت جو سے کراہت محسوس نہیں کرتی۔ اگر ایسی چیز سے روزہ توڑا گیا ہے کہ طبیعت اس سے کراہت محسوس نہیں کرتی تو کفارہ لازم ہوگا دیگر شرائط کے ساتھ۔ تو اگر کسی نے ایسی چیز سے روزہ نہیں توڑا بلکہ ایسی چیز سے توڑا ہے جس سے طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، اس کی طرف رغبت نہیں کرتی، مثلا پتھر، کنکری، تو اگر ایسی چیز کھائی تو اس سے روزہ تو بہرحال ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گی، صرف قضا لازم آئے گی۔ کیونکہ روزے میں جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے، یعنی روزہ توڑنے میں کفارہ لازم ہونے کے لیے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اس میں کئی شرائط ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ فطر، یعنی کوئی چیز کھانا پینا یوز کرنا، یہ صورتاً بھی پایا جائے، مانن بھی پایا جائے۔ جہاں پہ بھی ایک شرط بھی، ایک چیز بھی مفقود ہوگی تو وہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ ایسی چیز سے روزہ توڑ رہا ہے کہ جس کو طبیعت پسند نہیں کرتی، جو مرغوب نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ عقل پایا گیا، کھانا پایا گیا، لیکن اس صورت میں قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، بارش کا پانی یا اولا، برف باری وغیرہ ہو رہی ہے، اولے وغیرہ پڑے، حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر پسینہ یا آنسو کے 1-2 قطرے منہ میں چلے گئے، نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹ، یعنی 1-2 قطرے چلے گئے اور تھوڑی سی نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگر پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح بہت سارا پسینہ یا آنسو نکل گیا پورے منہ میں جو ہے، اور یہ بہت سارا کب ہوگا؟ جب پورے منہ میں نمکینی محسوس ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے مسئلہ عرض کیا کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کر کے کہ ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو سحری کا وقت باقی ہے، کھاتا پیتا رہا یا جماع میں مشغول رہا، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا بلکہ اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے افطار کے وقت یہ گمان کر کے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، چاہے اپنی غلطی ہو چاہے کسی کی غلطی ہو، مؤذن نے اذان پہلے دے دی، حالانکہ اذان کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے، روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو مؤذن نے سائرن بجا دیا، مؤذن نے اعلان کر دیا، کسی نے اعلان کر دیا، یا اپنی گھڑی خراب تھی، کسی بھی طرح سے اپنی غلطی پائی گئی یا کسی کی غلطی کی بنا پر روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا،
تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوا۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائی اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو عرض کیا گیا کہ ان صورتوں میں روزہ چونکہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم احتیاط کا دامن تھامیں، ہم احتیاط برتیں، ہم عبادات جیسے معاملات میں ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں رکھیں، ہم غفلت کا شکار نہ ہوں۔ روزے والے معاملات، نمازوں کے معاملات ہو، غرض کوئی بھی عبادت ہو، ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ فقط کسی کی سنی سنائی بات اور بغیر کوئی تحقیق کیے اس کی بات پہ عمل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چونکہ آج کل سستی اور کاہلی اور لا علمی کا دور ہے، تو اس لیے روزے کے معاملات میں بالخصوص عرض کروں گا کہ جب آپ سحری کے معاملے میں بھی آپ کو عرض کیا گیا آپ کیلنڈر کو یوز کریں، اور کیلنڈر بھی کیسا، ایسا کیلنڈر نہیں کہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب رمضان شریف آتا ہے تو لوگ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے کیا کرتے ہیں، کیلنڈر چھپواتے ہیں، اپنے کاروبار کا نام لیتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ اب اس کا معیار انتہائی ناقص ہوتا ہے، اس کیلنڈر کا جو انتخاب ہوتا ہے، جو چھاپنے والے پرنٹنگ پریس وغیرہ کرتے ہیں، وہ کہیں سے بھی اٹھا کے کوئی اس میں احتیاط نہیں کہ آیا کسی سنی عالم کا مرتب کردہ وہ کیلنڈر انہوں نے لیا ہے، بس جہاں سے ان کو ملا، چاہے وہ کئی سال پرانا ہو۔ جی ہاں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیلنڈر کے وقت میں تبدیلی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے 20-25 سال پہلے کیلنڈر مرتب کیا گیا تھا اب بھی وہی یوز کیا جائے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے اوقات صلاۃ کے نام سے، اوقات نماز کے نام سے۔ اس میں یہ ڈیٹیل موجود ہے کہ کتنے عرصے بعد کیا کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وقت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی روزے کے جو ٹائم ہے، افطاری کا جو ٹائم ہے، نمازوں کا ٹائم ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح طول بلد، عرض بلد وغیرہ کے حوالے سے بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح اگر بلندی میں ہیں یا آپ نیچی جگہ میں ہیں تو اس اعتبار سے بھی اوقات میں تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی فرسٹ فلور پہ ہے، اس کے روزے کا ٹائم اور ہوگا، افطاری کا ٹائم، نمازوں کا ٹائم اور ہوگا، اور جو 22ویں، 25ویں، 26ویں منزل پہ ہے اس کے لیے نمازوں کا ٹائم، افطاری اور سحری کا ٹائم، اس میں منٹوں سیکنڈوں کا فرق آ سکتا ہے۔ تو لیکن چونکہ کیلنڈر جو ہیں وہ عمومی طور پہ شہروں کو جو ہیں وہ احتیاطی وقت دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، تاکہ جو بلڈنگ میں رہتا ہے، جو نیچے رہتا ہے، یا شہر کے ایک حصے میں، یا شہر کے ابتدا میں، وسط میں، آخر میں رہتا ہے، ایسا وقت بنایا جائے تاکہ سب کو شامل ہو۔ تو چونکہ کیلنڈر عموماً بنانے والے جو ماہرین ہوتے ہیں ان چیز کو پیش نظر رکھ کے کہ کم از کم جب ایک شہر کا کیلنڈر بنانا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے کہ اگر ایک شخص جو شہر کے وسط میں ہے اس کا بھی اب ہم نے ٹائم دینا ہے، اس کا بھی وقت کی رعایت ہو جائے، اور جو شہر کے آخر والے حصے میں اس کی بھی رعایت ہو جائے، جو مشرق مغرب میں ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے، جو بلڈنگ کے اوپر ہوگا، جو 22ویں 25ویں فلور پہ ہوگا اس کی بھی رعایت ہو جائے۔ تو اس طرح کیلنڈر بنایا جاتا ہے تاکہ کم از کم جس شہر کا مرتب کیا جا رہا ہے اگر کوئی شہر کے کسی بھی حصے میں رہنے والے اس پہ عمل کرے تو سب کا جو ہے سب کے لیے وہ قابل عمل ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنے کاروبار کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اشتہار تشہیر کے لیے کیلنڈر چھپوا کے دیتے ہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے، ان کا ذریعہ سورس معلوم نہیں ہوتا، بس اوقات ان میں خطائیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ تو ان کیلنڈر کو آپ یوز کرنے سے جو دکانوں میں ملتے ہیں اور جو اس طرح فری بانٹے جاتے ہیں یہ بہت ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ آپ جس طرح باقی معاملات میں ہم جو ہے وہ حساس ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اپنی نماز روزے کے معاملات میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو معتبر اور مستند ذرائع سے جو ہمیں کیلنڈر حاصل ہوں، جیسے کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ آپ کو عرض کیا تھا کیلنڈر موجود ہے، اس کو لے لیجئے، اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں کہ سحری کا وقت آج کیا ہے، اپنے پاس سیو کر لیں۔ پریئر ٹائم اپلیکیشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ افطاری کا وقت آج یہ ہے، سحری کا وقت یہ ہے، اور اپنی گھڑی کو اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق جو ہے کر لیجئے۔ اپنے موبائل
چونکہ وہ عموماً سٹینڈرڈ وقت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، تو احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے سحری بھی کیجئے اور افطاری بھی کیجئے۔ یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہمارا روزہ بچ جائے۔ اگر غلطی پائی گئی اپنی جانب سے، کسی کی جانب سے، روزہ ٹوٹے گا۔ وقت سے پہلے اگر افطاری کر لی تو روزہ ٹوٹے گا، وقت کے بعد اگر سحری کرتے رہے تو روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو آپ کی جانب سے غفلت پائی گئی تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ اگر آپ کی جانب سے غفلت نہیں پائی گئی، آپ نے پوری احتیاط کی، آپ نے پورا جو طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا، اور جو شریعت کا حکم ہے آپ نے اس کو پورا کیا، نبھایا، اب اگر غلطی واقع ہوتی ہے اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، بہرحال روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ وضو کر رہا تھا کوئی شخص، ناک میں پانی ڈالا اور دماغ میں چلا گیا، یا کلی کر رہا تھا اور پانی جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ خطاً ایسا ہوا ہے لیکن چونکہ حلق کے نیچے کوئی چیز اترے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں بھی بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ ہاں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی ایسے امور جو روزے کے منافی ہوں، جو صیام کے منافی ہو پائے جائیں اور ان سے ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے تو وہاں شرط ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یہ جتنے بھی امور ذکر کیے، اگر کسی بھی امر میں، کسی بھی معاملے میں اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، اس نے کھا پی لیا، جماع کر لیا، قے آ گئی، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اور جن صورتوں میں ہم نے بتایا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں شرط ہے کہ روزے دار کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو اور یہ امور پائے گئے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کفارے کے چند مسائل جو ہیں عرض کیے جاتے ہیں۔ روزہ توڑا اور کفارے کی شرائط پائی گئی، اور وہ کفارے کی شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے موٹی موٹی شرائط آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔ روزہ دار اس نے رات میں نیت کی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ جن میں دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، ان میں ایک ادائے رمضان بھی ہے، لیکن کفارہ لازم ہونے کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں۔ وہ شرائط پائی جائیں گی تو کفارہ یعنی 60 روزے رکھنا پے در پہ یہ لازم ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ خاص شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ تو آپ کو راسخ ہو جانا چاہیے کہ کفارے میں جو 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں یہ فقط اس روزے کے ہیں کہ جو ادائے رمضان کا روزہ توڑا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی روزہ توڑ دیا جائے، رمضان المبارک کے ادا روزے کے علاوہ، قضائے رمضان کا روزہ کسی نے نیت کی تھی وہ توڑ دیا، اگرچہ جان بوجھ کے توڑا، کفارہ نہیں، قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ نفل روزہ رکھ کے توڑ دیا، قضا، کفارہ نہیں۔ اسی طرح منت کے روزے، کہ منت کا روزہ مانا تھا اور نظر معین تھی، وہ قضا ہو گئی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح منت کا روزہ رکھ کے توڑ دیا، چاہے وہ معین ہو غیر معین ہو، قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح دیگر کفاروں کے روزے رکھ کے توڑ دیے تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ جو 60 روزے رکھنے ہیں، کفارے میں جو 60 روزے رکھنے ہیں وہ فقط ایک قسم کا روزہ ہے، اگر اس کو توڑیں گے تو کفارے میں 60 روزے رکھنے ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان میں فقط قضا کرنی ہوگی، کفارے میں 60 روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ اور وہ روزہ ہے رمضان المبارک کا ادا کا روزہ، قضا کا نہیں، ادا کا روزہ۔ تو اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا ادا کا روزہ، ادا کا مطلب کہ ابھی وہ رمضان چل رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کل روزہ رکھا تھا، کل ادا کا روزہ رکھا اور اس نے پھر توڑ دیا، تو اب اس روزے پہ کفارہ اس کو اگر دیگر شرائط بھی پائی جائیں گی تو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کفارے میں 60 روزے فقط اس روزے کے توڑنے پہ رکھنے ہوں گے کہ جو رمضان المبارک کا ادا کا روزہ ہو، ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ دوسری شرط، نیت بھی رات میں کی ہو، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی ہو۔
اگرچہ رمضان مبارک کے ادا کی نیت جو روزے کی نیت ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کفارے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے رمضان مبارک کے ادا روزے کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس روزے کو توڑا تو کفارہ نہیں۔ کفارے کے لیے دوسری شرط ہے کہ آپ نے تبییت کیا ہو، تبییت کا مطلب رات میں نیت کی ہو اور پھر روزہ توڑیں باقی شرائط کے ساتھ تو کفارہ لازم ہوگا، یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے پیدر پہ۔ تیسری شرط کہ وہ جو روزہ آپ نے توڑا ہے کسی ایسے چیز کے ساتھ توڑا ہو جو مرغوب ہو، جو بطور غذا کے استعمال ہوتی ہو، لذت والی شے ہو۔ چوتھی شرط، جیسے لذت والی شے سے مراد کھانے سے، پینے سے، ان چیزوں سے توڑا۔ اگر کسی نے کاغذ، روئی، کپڑا، کنکری وغیرہ ایسی مٹی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی ان چیزوں سے توڑا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، کفارے کے طور پہ 60 روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ تو ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان شرائط کو میں کل کنٹینیو کروں گا، کیونکہ اب ہمارا جو وقت ہے وہ اختتام کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، ہم نے بیان کیا، ہم سے بیان کرنے میں، ہمیں مسئلہ سمجھانے میں، ہم سے سننے میں، ہم سے سمجھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، ماہ رمضان کے مقدس بابرکت مہینے کے صدقے اس سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ ہم نے صحیح سنا، ہم نے صحیح بیان کیا، صحیح سمجھا، اس پر اپنی رضا کے لیے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے درس کے آخر میں اور اپنے سبق کے آخر میں آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں جو کورسز ہوتے ہیں ان کورسز میں سے کسی ایک کورس کا تعارف کرواتے ہیں۔ حسب معمول ہم مختلف کورسز کے آپ کو تعارف کرواتے آئے ہیں۔ آج جس کورس کا آپ کو تعارف کرواؤں گا وہ بھی بہت ہی پیارا کورس ہے اور فرض علوم پر مشتمل ہے۔ اس کورس کو کرنے کی برکت سے آپ کو بہت سارے فرض علوم آ جاتے ہیں، ایسے علوم آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جن کا سیکھنا آپ پہ ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، نہیں سیکھیں گے تو آپ کی عبادات وغیرہ وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، اس کورس کا نام ہے فیضان فرض علوم کورس۔ جی ہاں، نام سے ہی ظاہر ہے، فرض علوم کورس۔ اس میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، وہ امور جن کا سیکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کورس ویڈیو کے ذریعے بھی کروایا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو مختلف جو مفتیان کرام کی موضوعات پر ویڈیوز اور بیانات ہیں وہ سنوائے بھی جاتے ہیں، پھر ان سے متعلقہ کویسچن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز کو سن کر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سمجھائی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کی صورت میں بھی یہ کورس ہوتا ہے، اس طرح کتاب کی صورت میں بھی۔ جی ہاں، اس کی ایک کتاب ہے، ایک پورا نصاب ہے، وہ باقاعدہ درسن سبقاً روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے، مسئلے کی تفہیم کی جاتی ہے، آپ کو مسئلہ اچھی طرح سمجھایا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اگر وہ مسئلہ کوئی اشکال ہو، آپ کا کویسچن ہو، وہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب کی صورت میں بھی کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کورس کا دورانیہ 30 منٹ ہوتا ہے، اور یہ کورس تقریباً اس کا جو منتھ میں ڈیوریشن ہے اور اس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ یہ 7 ماہ کے قریب جو ہے بن جاتے ہیں اس کورس میں۔ تو آپ دیکھیں جب 7 ماہ تک کا یہ پہ مشتمل یہ کورس ہے تو اس میں آپ کتنے فرض علوم سیکھ لیں گے۔ اس میں عقائد بھی آپ کو سکھائے جاتے ہیں، اس میں آپ کو نماز، روزہ اور نماز سے پہلے آپ کو وضو، غسل، تیمم، استنجا کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، پھر نماز میں بھی ڈیٹیل سے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مکروہات تحریمیہ، مکروہات تنزیہہ وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، اور بھی دیگر کورس مسائل آپ کو سکھائے جاتے ہیں۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ نیت کیجئے کہ یہ بھی کورس آپ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مدنی مذاکرہ میں بھی شرکت کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔